الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بیان کریں ان کے لیے مثال اس گاؤں کے باشندوں کی، جب آئے وہاں ہمارے رسول، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف 2 رسول تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پس تقویت دی ہم نے ان کو ایک تیسرے رسول سے، تو ان تینوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ بستی والوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہماری طرح انسان، اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز، اور تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور نہیں ہم پر کوئی ذمہ داری بجز اس کے کہ ہم حق کھول کر بیان کر دیں۔ اور انہوں نے کہا ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو ضرور سنگسار کر دیں گے، اور پہنچے گا تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ رسولوں نے کہا تمہاری بدفعلی تم کو ہی نصیب ہو، اگر تم کو نصیحت کی جاتی ہے، بلکہ تم حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ اس وقت ایک شخص آیا شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا، اس نے کہا اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، اور وہ سیدھی راہ پر ہیں، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں بنا لوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اور ان کی سفارش مجھے فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ مجھے چھڑا سکیں گے، اگر میں شرک کروں تو میں بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، میرا اعلان سن لو۔ حکم ہوا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بولا کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ بخش دیا ہے میرے رب نے مجھے، اور شامل کر دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں، اور نہ اتارا اس کی قوم پر ہم نے کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہم کو اس کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک چیخ تھی جس سے وہ ہلاک ہوئے۔ صد افسوس ان بندوں پر نہیں آیا کوئی رسول ان کے پاس مگر وہ اس سے مذاق کرنے لگ گئے۔ کیا ان کو علم نہیں کتنی امتوں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کر دیا، اور وہ ان کی طرف لوٹ کر نہ آئے، اور ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ پچھلے فرمان میں سورہ یاسین کے پہلے رکوع میں فرمایا گیا، اور اس سورت کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اس کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے اور اسے سرور اور کیف حاصل ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو پڑھنے والے کو صحت حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر اس کا وقت پورا ہے تو روح آسانی سے نکلتی ہے، اور مردے پر پڑھنے سے اس کو مغفرت مل جاتی ہے، اور بے شمار فائدے ہیں۔ اس میں مشرکین کے بکواس کا جواب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاسین فرما کر مخاطب فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صراط مستقیم پر بلانے والے ہیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو غالب اور حکمت والا ہے، اور یہ اہتمام حجت کے لیے ہے، کیونکہ ان مکہ کے رہنے والوں کے پاس حضرت اسماعیل کے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور یہ اس لیے کہ یہ اولاد ہی حضرت ابراہیم کے تھے، مگر ایک بدبخت نے باہر سے ایک بت لا کر لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور یہ باطل عقیدہ اتنا ان کے اندر جانگزیں ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، تو یہ ہدایت سے اتنے دور ہو گئے، ظلمت میں ڈوب گئے، شیطان ان پر مکمل مسلط ہو گیا۔ انہوں نے بدبختی سے اس ظلمت کا علاج نہ کیا
جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے لیے ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں، ان کے اعمال لکھ لیے جاتے ہیں جن کا حساب ان پر مرنے کے بعد ہوگا، اور جو ان کے عمل بعد سے پیچھے اثرات رہ گئے وہ سب لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ آج کے فرمان الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ گزشتہ تاریخ ان کو سنا کر اس حقیقت کو ثابت کیا جائے، جب اللہ تعالیٰ نے کسی گاؤں میں 2 رسول بھیجے، پھر تیسرے رسول کو بھی بھیجا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قبول کریں، تو ان لوگوں نے کہا کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول ہو سکتے ہو؟ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، اللہ تم کو کہاں ملا؟ تم جھوٹ بولتے ہو، اور تمہاری اس ہدایت کی وجہ سے یہ بت ہم پر خفا ہوتے ہیں اور ہم پر آسمانی آفات آتی ہیں، قحط، سیلاب، بیماری وغیرہ۔ تو رسولوں نے کہا یہ آفات تم پر تمہارے عمل باطل کی وجہ سے ہیں، ہم تو تم کو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اسی اثنا میں شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا کہ میری قوم یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ہدایت دے رہے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور تم سے اس کا اجر نہیں مانگتے، صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس پر ان لوگوں نے اس کو پکڑ کر کہا کہ تم بھی ہمارا عقیدہ قبول کرو۔ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے خالق کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کروں، اور اگر قادر مطلق مجھے عذاب دے تو کون ہے جو مجھے چھڑا سکتا ہے؟ سن لو، میں ایسی گمراہی سے بیزار ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس پر لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور مار مار کر ختم کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے پر جان دینے والے پر اپنی رحمت فرمائی اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ لیکن اس نیک بخت خدا کے بندے نے پھر بھی اپنی قوم کی بہتری چاہی اور کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور دائمی عزت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جبرائیل کی آواز اتنے زور سے آئی کہ سب مر گئے، جس طرح کوئلے بجھ جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا، اور روز قیامت سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر حساب دیں گے۔ اب یہ کہ یہ شہر کون سا تھا، یہ شخص کون تھا، اس کے لیے مورخین نے مختلف نام بتائے ہیں، یہاں تک اس شہر کو انطاکیہ شام کا شہر بتایا گیا ہے، اور وہ شخص حبیب نجار تھا جو کوڑ کی بیماری میں 70 سال مبتلا رہا اور شہر سے اس کو نکال دیا گیا۔ شہر کے کنارے پڑا تھا، سارے بتوں کے نام لے کر واسطے ڈالے، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، یہاں تک کہ یہ رسول آئے تو ان سے پوچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو؟ تو انہوں نے یہ معجزہ دکھایا کہ اس کی بیماری آنن فانن ٹھیک ہوگی۔ اس لیے وہ رسولوں کے پیچھے آ کر لوگوں کو رسولوں کی اطاعت کی تاکید کرتا تھا، مگر ان لوگوں نے بجائے ماننے کے اسے جان سے مار دیا اور خود ہمیشہ کے لیے دونوں جہانوں میں رسوا ہوئے۔ اور حبیب نجار کی قبر آج بھی انطاکیہ میں زیارت خاص و عام بنی ہوئی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس شہر یا اس شخص کے متعلق نہ قرآن پاک میں ذکر ہے نہ حدیث میں ہے، اس لیے وثوق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شہر انطاکیہ تھا اور وہ شخص حبیب نجار ہی تھا۔ اس لیے ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم کو صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت سمجھنی ہے کہ جو رسولوں کی اطاعت کرتے ہیں نجات، عزت، عظمت اور سرخروئی انہی کے لیے، اور جو بغاوت کرتے ہیں وہ دونوں جہانوں میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ گویا یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے اپنے رسول انسانوں میں سے ہی بھیجتا ہے، تو لوگ یہ شک کرتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ہے، یہ کس طرح رسول ہو سکتا ہے کہ یہ عام لوگوں کی طرح ہو؟ ان کی عظمت مسلط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو معجزہ عطا فرماتا ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کے عقل دماغ حیران ہو جاتے ہیں، اور وہ عام انسان نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں انسانوں سے ہی منتخب کرتا ہے، ان کو ساری کائنات میں عزت عطا فرماتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل کرنے سے انسان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، انسان برائی سے بچ کر زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن انہیں گزشتہ بدبختوں کی طرح آج بھی ایسے بدبخت موجود ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی طرح کا بشر خیال کر کے گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ ہم یہاں اس حقیقت پر ایمان لا کر اسی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے، سینوں کو صاف کرنے کے لیے یہاں بیٹھ کر یاد الہی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔